الف اللہ چمبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام، واجب القدر بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پروقار تقریب امام الانبیاء رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے. اور ہر تحریک، ہر تنظیم، ہر جماعت جس کا رشتہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ جماعت، وہ تحریک، وہ تنظیم اپنے اپنے انداز میں اس محسن انسانیت اور اس انسان کامل کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں پیش کرتی ہے. اور اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین اس محسن کائنات، اس محسن انسانیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، بلکہ یہ بڑے چھوٹے الفاظ ہیں، ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے اور فقط واقعات کی دہرائی
مقصود نہیں، اور چند ان مباحث اور ان مخصوص مقررانہ جملوں کا اظہار مطلوب نہیں کہ جو عموماً آپ سنتے ہیں یا آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ بھی یقیناً خراج تحسین کا اظہار عقیدت کا ایک انداز ہو سکتا ہے، مگر آج ہمیں واقعات کی دہرائی اور مختلف مباحث اور ان کے راگ الاپنے کی بجائے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے پیغام سے، آپ کے دین سے اور آپ پہ اتری ہوئی اللہ کی اس کتاب سے تجدید عہد کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا اپنی حالت کا آپ جائزہ لے لیں، اپنی حالت کا ہم جائزہ لے لیں، اپنے آپ کا ہم تجزیہ کر لیں کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا بحیثیت امت رحمت للعالمین۔ آج آپ دیکھیں کہ پچھلی 1.5 صدی کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ مسلمانوں کو لقمہ اجل بنایا گیا۔ 1.5 صدی میں 1.5 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جو تاریخ انسانی میں کسی بھی کمیونٹی کا سب سے بڑا جینوسائیڈ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مختلف آفات اور مختلف مصائب اور مختلف عذاب ہم پہ کس طریقے سے نازل ہوئے۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، ہماری بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر ان زلزلوں کی نظر ہوتے ہیں اور ان کے آثار تک مٹ جاتے ہیں، ان کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں، نسلیں مٹ جاتی ہیں، پھر وہ زلزلے تھمتے ہیں تو آگ اور لوہے کی بارش برستی ہے اور وہ جھکڑ چلتا ہے خون کا، اور ہماری ساری زمین، ہماری زمین کا چپا چپا وہ اس جھکڑ کے نتیجے میں جو مختلف فرقوں، مذہبی، سیاسی، صوبائی اور لسانی فرقے جو چلتے ہیں، ان کے نتیجے میں اس جھکڑ سے، وہ خون سے وہ زمین لبریز ہو جاتی ہے، وہ زمین تر ہو جاتی ہے، وہ زمین بھر جاتی ہے، اور پھر ہمارے بہائے ہوئے اس خون کے بدنما داغ اور اس کے دھبے مٹانے کی خاطر اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا پانی بھیجتے ہیں، اپنا سیلاب بھیجتے ہیں، اور وہ پانی آ کے ہمارے خون کے ان دھبوں کو بھی مٹاتا ہے اور ہمارا بھی سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہم اس ضد پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب عطا کیا، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو۔
میرے محبوب کی امت ہو، میری محبوب امت ہو، میرے محبوب کی امت ہو اور میری محبوب امت ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بہترین امت کو ذلیل و رسوا کر دے؟ کیا یہ خدا کی چاہت ہے؟ کیا یہ خدا کی خواہش ہے؟ کیا یہ خدا کی رضا ہے کہ یہ امت محمدیہ، یہ ملت اسلامیہ، یہ ٹکڑوں میں بٹ کے یہ ذلیل و رسوا ہوتی رہے؟ کیا یہ اللہ کی چاہت ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ گزشتہ اقوام کا مطالعہ کریں جن کے واقعات اور جن کی حکایات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی، اور آپ ان کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے دیکھیں۔ قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، قوم شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہم اپنا موازنہ تو کر کے دیکھیں۔ ان میں کسی ایک امت پہ طوفان مسلط کیا گیا جو ان کا سب کچھ بہا کے لے گیا، کسی ایک امت پہ زلزلہ مسلط کیا گیا جس نے ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا، کسی ایک امت پہ جھکڑ طاری کر دیے کہ جو جھکڑ ان کی نسلوں کو انہوں نے ختم کر دیا اور ان کے وجود زمین پہ یوں گرے پڑے تھے جس طرح کے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو یہ زوال کی کیفیت ان امتوں کے اوپر جو آئی، کسی ایک امت پہ صرف طوفان آیا، کسی ایک امت پہ صرف زلزلہ آیا، کسی ایک امت پہ صرف جھکڑ آیا، لیکن ہم وہ امت ہیں جس پہ طوفان بھی آ رہے ہیں، جس پہ زلزلے بھی آ رہے ہیں اور جس پہ جھکڑ بھی چل رہے ہیں۔ تمام امتوں کی تمام نیک صفات اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر کے اپنے محبوب کی امت میں رکھ دی، اور تمام انبیاء کے خاصے اللہ نے اکٹھے کر کے اپنے محبوب کی ذات کے اندر ان کو مجتمع فرما دیا۔ جس طرح کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ دارند ہمہ خوبا تو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ آپ کا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، موسیٰ کا عصا بھی عیسیٰ کا دم بھی وہ آپ کی ذات کے اندر ہے، اور وہ تمام جو ایک ایک پیغمبر ایک ایک صفت رکھتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے اندر تمام پیغمبروں کی وہ تمام صفات موجود ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب امت بھی ان امتوں کے تمام صفات کی مجتمع ہے، تو جب یہ امت ان امتوں کے جو سابقہ گزر گئیں ان کے اعمال بد کو دہراتی ہے، تو وہ عذاب جو ایک ایک امت پہ ایک ایک کر کے اللہ نے طاری کیا تھا، اس امت پہ اللہ نے وہ سارے عذاب طاری کیے، فقط اس لیے کہ ہم نے اس کردار کو اور اس عمل کو اپنا شیوا بنا دیا، جس کردار اور جس عمل سے ہمیں رحمت للعالمین نے منع کیا تھا، ہمیں خود خلاق کائنات نے، خود رب کریم نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ اور ان امتوں کا قصور کیا تھا؟ وہ امتیں بھی ہماری طرح یہی کہتی تھی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اور مشرک بولے اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کو نہ پوجتے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کو نہ پوجتے۔ تو یہ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فیصلہ کر دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات تمہیں دے دیے، 3 اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے، زندگی، رزق اور موت، ان کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور باقی بھی تمام چیزیں ان کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کی اپنے قبضہ قدرت کے اندر ہے، لیکن اپنے خلیفے کو، اپنے نائب کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بے اختیار نہیں بھیجا، انسان کو بے شمار اختیار عطا کر کے بھیجا، جن سے انسان اپنی تقدیر کی تعمیر خود کرتا ہے، جس عمل کو اپناتا ہے اسی عمل کی جزا اس کی تقدیر ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ نے کہا وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم اچھائی کرو گے تو وہ اچھائی تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر گناہ کرو گے تو اس کا بوجھ بھی تمہاری اپنی گردن کے اوپر ہوگا۔ تو گویا انسان خود اپنی تقدیر کی تعمیر کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کون سی سمت کو اختیار کرنا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں گزشتہ امتوں کی کہ وہ امتیں کس طرح ہلاک ہوئیں، تو ان کی ہلاکت کے اسباب آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اے مسلمانوں میں نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، میں نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ الہ العالمین کیوں تو نے ہلاک کیا؟ کیا تیری رضا تھی؟ کیا تیری منشا تھی؟ کیا تو یہ چاہتا تھا کہ تو ان امتوں کے اوپر ہلاکت طاری کر دے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، میری منشا یہ نہیں تھی کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ انہوں نے خود اپنی ہلاکت کو آواز دی، اور ان کے ہلاک ہو جانے کی وجہ یہ تھی لما ظلموا، کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ اور جو امتیں ظالم ہو گئیں، جنہوں نے ظلم کو اپنا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس بات کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ امتیں ہلاک ہو جائیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی تصنیف سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی، خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی، اور وہی خطا ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن فرق یہ تھا کہ آدم وہ خطا کر کے فلاح پا جاتے ہیں، لیکن ابلیس وہی خطا کرتا ہے لیکن ابلیس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکم عدولی کی، اور ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، لیکن آدم خطا کر کے فلاح پا گئے، ابلیس خطا کر کے مردود ہو گیا۔ فرق کیا تھا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں فرق یہ تھا کہ جب ابلیس نے خطا کی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تو نے خطا کیوں کی، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا الہ العالمین اگر تو چاہتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہ کرتا، تیری منشا ہی نہیں تھی کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور ملعون قرار دے دیا۔ گویا اپنی خطا کو، اپنی غلطی کو، اپنی بدفعلی کو، اپنی بدعملی کو اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا قرار دینے والا اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ اور آدم علیہ السلام فلاح کیوں پا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ الہ العالمین میرا اس درخت کے قریب چلا جانا وہ تیری منشا تھی یا تیری رضا تھی، نہیں، بلکہ حضرت آدم عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ گویا اب میرے بھائیوں بزرگوں، گویا اب بات پتہ یہ چلتی ہے کہ اپنی غلطی کو ماننے والا، اپنی غلطی کو اعتراف کرنے والا وہ فلاح پا جاتا ہے، اور اپنی خطاؤں پہ پردہ پا کے، اپنی بدعمالیوں پہ پردہ پا کے یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی چاہت تھی یا اللہ یہ چاہتا تھا، یہ عمل ابلیس نے کیا تھا۔
اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں اسی جگہ سے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، میں نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ اور دوسری وجہ کیوں ہلاک کیا؟ فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، میں نے ان میں اپنے پیغمبر بھیجے، میں نے ان میں اپنے بندے بھیجے، میں نے ان میں اپنے رسول بھیجے۔ وَجَاءَتْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ نشانیاں لے کے گئے ان کے اندر، وہ میری نشانیاں، میری آیات لے کے گئے ان کے اندر، لیکن وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ لوگ ایسے تھے ہی نہیں کہ میری ان نشانیوں کے اوپر، میرے ان پیغمبروں کے اوپر ایمان لاتے۔ اللہ نے کہا جو ظالم ہو جائے اور جو میری نشانیوں پہ ایمان نہ لائیں، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، وہ مجرم ہوتے ہیں، اور مجرم قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے کہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بات سن لیں۔ اب دیکھیں، دو باتیں اللہ نے کی۔ ایک وجہ ان کی ہلاکت کی یہ تھی کہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہمارے اوپر جو یہ ہلاکت طاری ہے، کیا ہم ظالم تو نہیں ہو گئے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ان قوموں کا دوسرا جرم یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی نشانیوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا، ان پہ ایمان نہ لے کے آئے۔ اللہ نے کہا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، پھر میں مجرم قوموں کو تباہ کر دیا کرتا ہوں۔ ایک کہ کیا ہم ظالم تو نہیں ہو گئے کہ ہم پہ یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب طاری کیا؟ دوسری بات یہ کہ کیا ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو تو نہیں جھٹلایا؟ آپ غور کیجئے، پہلی بات کو آپ پہلے دیکھیں، لما ظالموا، کیا ہم ظالم تو نہیں ہو گئے؟ ظلم کس طرح ہوتا ہے؟ ظلم کسی حق پر کیا جاتا ہے، کسی حق سے ظلم کیا جاتا ہے، کسی کا حق مارنا، کوئی حق چرانا، کسی حق سے روگردانی کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور حق کی دو قسمیں ہیں، حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، یعنی بندوں کے حقوق، ان پہ غصب لگانا یہ بھی ظلم ہے، اور حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اللہ کے حق پہ غصب لگانا یہ بھی ظلم ہے۔ تو کیا ان دونوں چیزوں میں ہم کہیں اس شمار میں تو نہیں آتے کہ ہم بھی ظالم ہو گئے ہوں؟ پہلی چیز کو دیکھیں، حقوق العباد کو، کہ خون ناحق، قتل ناحق، بے گناہ کا، معصوم کا خون، اس کا قتل، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ اسی طرح کہ کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ دوسری بات کہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا، اس کی جائیداد ضبط کرنا، اس کے دیگر حقوق کو تلف کرنا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اگر یہ ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ،
میری جان جوانی، میری جان جوانی، میری پریم کہانی، سانسوں کی روانی، میرا دل بر جانی، میرا دل بر جانی، شریعت کا رہبر، طریقت کا ہادی، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، سانسوں کی روانی، میرا دل بر جانی، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ ہماری انتہائی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سلطان محمد علی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سلطان عبدالعزیز دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں، حضور کے چہرے انور کی زیارت بھی فرمائیں اور اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو کے آپ حضور کا پیغام بھی سنیں اور حضور کے چہرے انور کی زیارت بھی فرمائیں۔ ایک مرتبہ تمام احباب آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی مظالم کی۔ کیا خون ناحق ظلم نہیں ہے؟ اگر ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کسی یتیم، غریب، مسکین کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا کیا یہ ظلم نہیں؟ اور کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ اسی طرح کسی شریف، کسی عزت دار شخص کی پگڑی اچھالنا، بہتان لگانا اپنے نفسانی مفاد کی خاطر، کیا یہ ظلم نہیں؟ اور اگر یہ ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ زنا، شراب، منشیات، کیا یہ انسانیت کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ظلم نہیں؟ اور اگر یہ ظلم ہے تو کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا؟ یہ تمام مظالم ہمارے معاشرے میں ہیں اور اللہ کا حکم ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، میں نے تم سے پہلے بستیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ، میں نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، ان بستیوں کو میں ہلاک کر دیتا ہوں، کن کو؟ فَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو ظالم ہو جائیں۔ اور یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے سزا ہمارے اوپر کیوں نہ مسلط ہو؟ اور پھر آپ دوسرا ظلم دیکھیں، یہ ظلم تو ہے حقوق العباد سے، حقوق اللہ کی طرف آپ آئیں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہماری بنیاد، ہماری اساس کیا ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، جس پہ ہماری اٹھان ہے اور جس سے ہمارا رشتہ اللہ سے بھی ہے اور ہمارا رشتہ رسول اللہ سے بھی ہے، ہمارا رشتہ دین سے بھی ہے؟ وہ ہماری اساس، وہ ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری وہ اساس، ہماری وہ بنیاد، ہماری وہ ابتدا، اللہ کا ہمارے اوپر سب سے پہلا حق وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ظلم نہیں کیا؟ ظلم کیسے نہیں کیا؟ کہ جب ہم نے اپنی اس اساس کو، اپنی اس بنیاد کو ہم نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے مسالک میں تقسیم کر دیا، ہم نے فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اساس جو یہ پیغام لے کے آئی تھی
الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ اساس جو یہ پیغام لے کے آئی تھی، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور وہ بنیاد جو یہ پیغام لے کے آئی تھی پوری عالم انسانیت کے لیے کہ السلام علیکم، کہ اے انسانیت، اے حضرت انسان، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ ہم نے جب اس اساس کو، ہم نے جب اس بنیاد کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تو یہ ہمارا اللہ کے اس حق کے ساتھ سب سے بڑا ظلم تھا۔ اور پھر اس کے اوپر ہمارا اس عمل، یہ عمل دیکھیں جو عمل ابلیس نے کیا، کہ ابلیس نے خطا کی، اور خطا کر کے اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے کہا الہ العالمین تو چاہتا تو میں کیسے سجدہ نہ کرتا، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ انا خیر منہ، اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم جب اپنے آپ کو ان مسالک کے اندر، ان فرقوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ٹھیک بات کے اوپر کھڑے ہیں، تو کیا ہم کس کا فعل ادا کر رہے ہیں؟ یہ آدم کا فعل ہے یا آدم کے متضاد کا فعل ہے؟ یہ آدم کا فعل ہے یا ابلیس کا فعل ہے؟ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تقسیم کرنے سے خدا کا قرآن بھی منع کرتا ہے، اور خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرماتے ہیں۔ اللہ نے واضح حکم دیا، امر دیا قرآن میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت پڑو۔ کدھر جائے گا خدا کا یہ حکم؟ اگر ہم اپنے آپ کو یوں منقسم کر لیں، یوں تقسیم کر دیں، یوں ٹکڑوں میں بانٹ دیں، اور رسول اللہ کا وہ حکم دیکھیں خطبہ حجت الوداع کے اندر، خطبہ حجت الوداع، اس میں حضور کیا فرماتے ہیں اور خطبہ حجت الوداع ہے کیا؟ خطبہ حجت الوداع اللہ کا، رسول اللہ کا عطا کرتا، حضور رسالت مآب کا عطا کرتا وہ عالمگیر انسانی قانون ہے کہ جب حضور خطبہ حجت الوداع ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے بعد جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں، آ کے حضور کو مبارک دیتے ہیں، آ کے حضور کو خوشخبری دیتے ہیں، یہ بشارت دیتے ہیں، یہ نوید دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ نے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کس کے اوپر؟ اس خطبہ حجت الوداع کے اوپر۔ وہ خطبہ حجت الوداع جسے ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے دین کو مکمل کیا، اللہ نے دین کو مکمل کرنے کی بشارت دی، اللہ نے دین کو مکمل کرنے کی خوشخبری دی۔ اس خطبہ حجت الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور اپنی اونی کسوہ پہ سوار ہیں اور اس جمع غفیر کو، اس مجمع عام کو حضور مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ کہیں تم پھر آپس میں لڑنے نہ لگ جاؤ۔ اے لوگو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ کہیں تم پھر آپس میں لڑنے نہ لگ جاؤ۔ اب مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، یہ خطبہ حجت الوداع کی روشنی میں، یہ اس عظیم عالمگیر انسانی منشور کی روشنی میں، اور یہ اس عظیم فرمان رسول کی روشنی میں مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور ہم کس عمل کو اپنائے ہوئے ہیں؟ آپ یہ غور کیجئے کہ ہمیں حضور نے کون سا راستہ عطا کیا اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔
کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے حضور نے ہمیں کون سا راستہ دیا؟ جب حضور تشریف لائے تو ہم یعنی انسانیت چھوٹے چھوٹے قبائل میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے فرقے تھے، چھوٹی چھوٹی جعلی، عارضی، مصنوعی، فروئی شناختیں تھیں، چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، چھوٹے چھوٹے طبقے تھے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، حضور نے آ کے ان طبقات کو ختم کیا، ان گروہوں کو ختم کیا، ان فرقوں کو ختم کیا، اور حضور نے ہماری تمام جھوٹی، جعلی، عارضی، فروئی، مصنوعی شناختوں کو ختم کر کے، ان کے لبادے ہمارے اوپر سے ہٹا کے ہمیں ایک شناخت، ہمیں ایک حقیقی شناخت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نیچے جمع فرما دیا۔ اور ہم نے کیا عمل کیا کہ حضور کے جانے کے بعد جب صدیاں گزری تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اس عمل کے الٹا چلانا شروع کر دیا۔ حضور نے ہمیں جعلی شناختوں سے نکال کے ایک شناخت میں گم کیا تھا، حضور نے ہمیں فرقوں اور قبائل سے نکال کے ایک شناخت میں ضم کیا تھا۔ ہم نے یہ عمل کیا کہ ہم نے اس شناخت کو چھوڑ کے پھر فرقوں کو اپنا لیا، ہم نے اس شناخت کو چھوڑ کے پھر قبائل کو اپنا لیا۔ اور جب اس عمل کے مرتکب ہم ٹھہرے، جب وہ عمل ہم سے سرزد ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس بدعہدی کا سزا کے طور پہ کہ کذالک نجزی القوم المجرمین، جو قومیں ایسے جرم کا ارتکاب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اسی طرح سزا وارد کرتا ہے، ان کے اوپر اسی طرح عذاب آیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس دور کے اندر، ہم کس عہد کے اندر زندہ ہیں۔ ہم اس عہد کے اندر زندہ ہیں جس عہد میں ہمیں اللہ کی ذات سے، اللہ کے دین سے، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت سے اور گنبد خضرا سے اور مکین گنبد خضرا سے یہ عہد کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شناخت سچی تھی جو آپ عطا کر کے گئے تھے، یہ شناختیں جھوٹی ہیں جو ہم نے اپنا رکھی ہیں۔ یہ شناختیں، یہ چاہے سیاسی فرقوں کی شناختیں ہوں یا مذہبی فرقوں کی شناختیں ہوں، یہ تمام شناختیں جھوٹ ہیں، جھوٹ ہیں، جھوٹ ہیں، فریب ہیں۔ ایک ہی شناخت سچی ہے اور وہ شناخت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اور وہ شناخت ہے اسلام کی۔ اور آپ دیکھیں، آپ غور کریں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم کن باتوں پہ جھگڑتے ہیں، ہم کن باتوں پہ لڑتے ہیں۔ عقائد کے اوپر، مسالک کے اوپر، ان فروئی مصنوعی مسائل کے اوپر حضور نے کب تلوار اٹھائی؟ 13 سال مکے میں رہے، 13 سال مکے میں گزارے، تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ ابھی عقائد کی عمارت تعمیر ہو رہی تھی، ابھی عقائد کی بات چل رہی تھی۔ 13 سال تک مکے میں جب تک عقائد کی بات رہی حضور نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اور پھر وہ موقع آیا جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پریکٹس کرنے کے لیے، اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے، دنیا کو امن کا وہ حقیقی پیغام دکھانے کے لیے، اس سے روشناس اور متعارف کروانے کے لیے حضور نے وہاں پہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور سلطنت مدینہ عمل میں آئی۔ اور سلطنت مدینہ کے قیام کے بعد تحریری شکل میں اس دستور کے بعد جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے تلوار اٹھائی. اب دو مختلف چیزیں تھیں. مکے میں جب تک حضور رہے وہاں عقائد کی تعمیر ہو رہی تھی، تلوار نہیں اٹھائی. جب مدینے میں آئے یہاں نظام کی تعمیر ہو رہی تھی، یہاں پہ حضور نے تلوار اٹھائی. تو ہم کس چیز کے اوپر تلوار اٹھاتے ہیں؟ عقائد کے اوپر یا نظام کے اوپر؟ یہ فرقے کس چیز کے اوپر جھگڑتے ہیں؟ یہ مسالک کس چیز پہ لڑتے ہیں؟ عقائد پہ یا نظام پہ؟ عقائد کے اوپر. تو کیا کہیں حضور کی سیرت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ عقائد کے اوپر ایک دوسرے کو لڑنے مارنے لگ جائیں، ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہیں؟ کس نے اختیار دیا یہ فرقے تخلیق کرنے کا؟ نہ قرآن نے دیا نہ حدیث نے دیا. کیا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک، جس کو ہم اپنا سنہری زمانہ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا اساسی اور بنیادی زمانہ کہتے ہیں، کیا حضور کے زمانے میں یہ فرقے تھے؟ جس دن خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا جاتا ہے اور جس دن خدا یہ بشارت دیتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا ہے، جس دن دین مکمل ہوا میرے مسلمان بھائیوں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا تھا کیا اس دن یہ فرقے تھے؟ اگر اس دن نہیں تھے، جب دین کی تکمیل ہوئی، تو آج آپ ان کا جواز کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر اپنی بقا چاہیے، اگر اپنی سلامتی چاہیے تو لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. اگر وہ ترقی چاہیے، اگر وہ ارتقا چاہیے، تو یہ مسلکوں کی، یہ فرقوں کی جھوٹی زنجیریں جو ہم نے اپنے پاؤں میں ڈال رکھی ہیں، ان زنجیروں کو کاٹنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. یہ زنجیریں ہیں، یہ فرقے، یہ مسالک، چاہے مذہبی ہوں، چاہے صوبائی ہوں، چاہے لسانی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، یہ تمام کے تمام بت ہیں. اور ہمیں حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ بت ہیں، ان بتوں کو توڑ کے ہی تو آگے بڑھ سکتا ہے. کہ بتاں نے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ بالکل مبالغے سے باہر ہے بات. یہ آج وقت آ چکا ہے کہ آج ہمیں وہ پرانا نظام فکر جس کی بنیاد ہم نے جھگڑوں پہ رکھی تھی، جس کی بنیاد ہم نے فروعی مسائل پہ رکھی تھی، آج اس پورے نظام کی، آج اس پورے نظام فکریات کی، آج اس پورے نظام عقائد کی تجدید کا وقت آ چکا ہے. اور یاد رکھیں، یہ 21ویں صدی ہے. اس صدی سے ہم آنگی نہیں رکھو گے، اس کے ساتھ آ کے جو چیز ٹکرائے گی، جس کا کلیش ہوگا، وہ متھ بن کے ٹوٹتی جائے گی. اور یہ ہمیں آج سمجھ لینا چاہیے، یہ آج ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ یہ فرقہ وارانہ اختراعیں، یہ فرقہ وارانہ مسائل یہ 21ویں صدی میں نہیں چلیں گے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کا نام بھی لیں، دین کی شناخت بھی رکھیں، اس کے باوجود دین ہماری شناخت نہ ہو، بلکہ دین کی بجائے ہماری شناخت سنی بن جائے، دین کی بجائے ہماری شناخت شیعہ بن جائے، دین کی بجائے ہماری شناخت وہابیت بن جائے، دین کی بجائے ہماری شناخت بلوچی، پنجابی، سندھی، پٹھان، عربی، اجمی بن جائے. نہیں، یہ ہماری شناختیں نہیں ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب
پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب شناختیں جھوٹی ہیں، یہ سب شناختیں فروئی ہیں۔ ہماری ایک ہی شناخت ہے، ایک ہی شناخت ہے، اور ایک ہی شناخت ہے، وہ شناخت ہے جو حضرت سلمان فارسی نے عطا کی ہے ہمیں، جو حضرت سلمان فارسی نے ہمیں بتائی ہے۔ کسی نے آ کے کہا، کسی نے آ کے پوچھا کہ اے سلمان، آپ کا نام و نسب کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے، آپ کے آباء و اجداد کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی مختصر سے جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، سلمان ابن اسلام، سلمان ابن اسلام، سلمان ابن اسلام، کہ میں فرزند اسلام ہوں۔ آباء و اجداد کون ہیں؟ اسلام۔ فرقہ کیا ہے؟ اسلام۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ شناخت کیا ہے؟ اسلام۔ مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ سیاست کیا ہے؟ اسلام۔ معیشت کیا ہے؟ اسلام۔ نظام فکر کیا ہے؟ اسلام۔ کیوں کہ میرے رسول نے سب شناختیں جھوٹی قرار دے کے تمام انسانیت کو کہا ہے کہ ایک ہی شناخت میں ضم ہو جاؤ، اور وہی شناخت ہے جو تمہیں دنیا میں زندہ رکھ سکتی ہے، جو تمہیں دنیا میں برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس شناخت کو چھوڑو گے تو ایک ایک کر کے تمہارا سب کچھ بکھر جائے گا۔ بہت شکریہ، گزارش سن لیں۔ اور پھر دیکھیں کہ ہماری آج تک جتنی خلافتیں ٹوٹیں، وہ تمام کی تمام خلافتیں کس وجہ سے ٹوٹیں؟ ہمارے جہاں جہاں تاریخی مظالم ہوئے، ہم پہ کیوں ہوئے؟ اسی فرقہ واریت کی وجہ سے، اسی تفریق اور تقسیم کی وجہ سے۔ خلافت راشدہ کیوں ٹوٹی؟ تقسیم کی وجہ سے۔ خلافت عباسیہ کیوں ٹوٹی؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ خلافت ہسپانیہ اندلس میں، اسپین میں کیوں ٹوٹی؟ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، مسلمانوں کی نسلیں ختم کر دی گئیں، مسلمانوں کے آثار مٹا دیے گئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ خلافت عثمانیہ، آخری خلافت اسلامیہ جو ترکی میں تھی، 1923 میں کیوں ٹوٹی؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ حضرت علامہ اقبال سے پوچھیں، جو اس وقت کے سیاسی مدبر، سیاسی تجزیہ نگار اپنا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلافت کیوں ٹوٹ رہی ہے۔ اقبال چیخ پڑتے ہیں، پکار کے کہتے ہیں، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، کہ ترکمان سخت کوش کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا وہ فرزند ہاشمی ہے۔ وہ اسی عرب کے ریگزار سے اٹھتا ہے اور اپنے اس مسلمان بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ کون تھا؟ کون تھا خلافت عثمانیہ کو توڑنے والا؟ یہی فرقہ واریت۔ آپ دور کی بات چھوڑیں، آج کی بات لیں۔ عراق میں کیا ہوا؟ عراق میں سامراجی طاقتیں 2002 میں جب اپنے قدم وہاں پہ لگاتی ہیں تو انہوں نے آتے ہی عراق میں مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک طرف کرد عراق، ایک طرف شیعہ عراق، ایک طرف سنی عراق۔ جب تک مسلمانوں کو تقسیم نہ کیا وہاں پہ اپنی حکومت نہ بنا سکے۔ افغانستان میں دیکھیں، ایک طرف طالبان، ایک طرف شمالی اتحاد، ایک طرف پشتون، ایک طرف فارسی بولنے والے، ایک طرف شیعہ، ایک طرف سنی، ایک طرف وہابی۔ پاکستان میں دیکھیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم بوجھتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ خلافتیں کیوں ٹوٹی، حکومتیں کیوں ٹوٹی، سامراجی قوتیں کیوں ہمارے اوپر قابض ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس ضد کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہماری بات ٹھیک ہے، ہمارا فرقہ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کو کافر کہنا کیا؟ اگر یاد رکھیں، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے حوالے تمام کے تمام مسالک وہ قرآن سے لاتے ہیں۔ اگر کافر ہیں
تو سب کافر ہیں، اگر مسلمان ہیں تو سب مسلمان ہیں۔ اور شناخت ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہمارا وہ ظلم ہے حقوق اللہ سے کہ ہم اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہم اسے بانٹ دیتے ہیں۔ باتیں اس سے بہت طویل تھیں ظلم کے حوالے سے، کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں حقوق العباد میں بھی، حقوق اللہ میں بھی، جن سے ہم نے ظلم کیا، مگر یہ سب سے بنیادی بات تھی کہ اس آیت کے حوالے سے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، میں نے تم سے پہلے بستیوں کو اس لیے ہلاک کیا لَمَّا ظَلَمُوا، کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ اور جب تک ہم یہ ظلم کرتے رہیں گے، یہ قتل، یہ غنڈہ-گردی، یہ زناکاری، یہ نظر بد، جھوٹ، بہتان، فریب، خواہشات نفسانی کی پیروی، غصب، ڈاکہ، جبر، قہر، جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے اور جب تک ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے، تقسیم ہوتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کافر کافر، مشرک مشرک کہتے رہیں گے، اس وقت تک خدا کا یہ عذاب ہمارے سروں سے نہیں ٹلے گا، نہیں ٹلے گا۔ ایک ہی صورت میں ٹل سکتا ہے کہ ان تمام مظالم سے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ تمام ظلم جو ہم حقوق العباد سے کرتے ہیں، حقوق اللہ سے کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم یہاں کھلے دل سے یہ اعتراف کریں، ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین، ہم نے یہ ظلم کیا ہے اپنی جانوں کے اوپر، آئندہ کے لیے معافی مانگے۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ تھی ظلم کی بات، دوسری کہانی اس سے بھی بڑی دردناک ہے۔ دو باتیں تھیں نا کہ ایک لما ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ان کو برباد کر دیا، دوسرے کون؟ وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، میری نشانیوں پہ، میرے رسولوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مجھے آپ، سچی بات ہے، آپ اہل کراچی سے یہ بات کرتے ہوئے میں بڑا سکون محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تمام ذی شعور لوگ ہیں، اور ہمارے معاشرے جو تھوڑے پسماندہ ہیں، دیہاتی ہیں، ان میں اس شعور کے ساتھ ہم باتوں کا مشاہدہ نہیں کرتے جتنا کہ آپ ایک اتنے بڑے شہر کے اندر رہ کر ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے گا، آپ تمام پڑھے لکھے ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، اہل دانش بیٹھے ہیں، اہل علم آپ بیٹھے ہیں، آپ غور کریں، ہم نے اللہ کی کسی نشانی کو تو نہیں جھٹلایا، کیونکہ اللہ کی نشانی کو اگر جھٹلایا جائے، آپ کو پتہ ہے اس پہ کس قدر سخت عذاب آتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جو میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، یا جنہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں انہیں ادھر سے پکڑوں گا جدھر سے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ فرما رہا ہے کہ میری نشانیوں کو جھٹلاؤ گے تو میں تمہیں ادھر سے پکڑوں گا جدھر سے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ کیا ہم نے بھی اللہ کی کسی نشانی کو جھٹلایا تو نہیں؟ سوچیں، اللہ کی کون سی نشانی، بالخصوص ہم اہلیان پاکستان کے اوپر، ہم مسلمانان بر صغیر کے اوپر اللہ نے اپنی کیا نشانی عنایت کی ہمیں؟ اور کیا ہم نے واقعی اس نشانی کو جھٹلایا؟ ہاں، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنی ایک نشانی ہم پہ ظاہر کی، ہمیں اپنی ایک نشانی سے نوازا کہ اس نشانی کو دیکھو، اس پہ ایمان لاؤ، اس کے تقدس کو بحال رکھو، نہیں رکھو گے تو قوم سمود والا حال ہوگا تمہارے ساتھ، جو قوم سمود کا کیا اللہ نے۔ قوم سمود کے ساتھ کیا بھی تھی یہ پتہ ہوگا آپ کو۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے اس قوم نے کہا کہ ہمیں ایک معجزہ دکھایا جائے۔
معجزہ کیا دکھایا جائے کہ یہ پتھر کا جو پہاڑ ہے اس سے کوئی جاندار چیز برآمد نہیں ہو سکتی. آپ معجزہ یہ دکھائیں کہ پتھر کے اس پہاڑ کو چیر کر ایک اونٹنی نکلے اور چلتی ہوئی ہماری بستی میں آ جائے. اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے جب اس معجزے کی طلب کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور معجزہ رونما ہوا اور پتھر کے پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور چلتی ہوئی اس بستی میں آ گئی. اب جب وہ بستی میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات اب ختم نہیں ہوئی، بات اب شروع ہوئی ہے. اونٹنی کے آ جانے سے بات ختم نہیں ہوئی، بات شروع ہوئی ہے. اب اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر امتحان ہے، اس کے ادب کا، اس کے تقدس کا، اور اس کے ساتھ کچھ شرائط تھی، مطلب کنویں کی، پانی کی اور پینے کی باری. اور بہرحال تفصیل لمبی ہے، میں مختصراً آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس قوم نے یہ معجزہ رونما ہو گیا. اس کے بعد اس قوم نے جب اپنی بدبختی کو آواز دی، اپنی بدقسمتی کو آواز دی، تو اس قوم کے کچھ لوگ گئے، انہوں نے جا کے پہلے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. جب اللہ کی نشانی کو اس قوم نے جھٹلایا تو پتہ ہے اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ زلزلہ طاری کر دیا گیا، بستی کو الٹ دیا گیا. اور حضرت صالح علیہ السلام ان پہ حیف کر رہے ہیں دیکھ کے کہ تم سدھرنے والے نہیں تھے، کاش کہ تم ایمان لاتے، تمہاری یہ حالت تو نہ ہوتی. کاش کہ وہ لوگ اس نشانی کو نہ جھٹلاتے، وہ اس اونٹنی کی توہین نہ کرتے، اس طرح تو برباد نہ کر دیے جاتے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تحفے، کچھ نعمتیں اپنی مختلف اپنے رسولوں کی امتوں کو عطا کیے، اور ہم جو اس خطے کے باسی ہیں، ہماری حالت افسوس کہ ہمارا تھوڑا سا مطالعہ ہوتا اپنی تاریخ کا اور ہم تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھتے کہ 1702 سے لے کر 1930 تک ہماری حالت کیا تھی اس خطے میں. ہمیں مارا گیا، ہمیں پیٹا گیا، ہماری ریاستیں چھین لی گئیں، مسلمانوں کو تیسرے درجے کی قوم شودروں کے ساتھ رکھا گیا، مظالم ہوئے، معاشی، مذہبی، سیاسی استحصال کیا گیا، مسلمانوں کو بالکل پیس کر اور چکنا چور کر کے گرینڈ کر کے رکھا گیا. خون ہوئے، عصمتیں لوٹی گئیں، مسجدیں گرائی گئیں، مسجدیں شہید کی گئیں، اور پھر ہمارے اوپر 2 سامراج مسلط ہو گئے. ایک سامراج جو فرنگی سامراج تھا، جو مغربی سامراج تھا، جو برطانوی سامراج تھا، وہ ہمارے سروں پہ مسلط تھا، اور دوسرا گاندھی سامراج جو ہمارے سروں پہ مسلط تھا. اس دوران یہ کیفیت جب مسلمانوں کی ہوئی تو یہاں پہ مختلف تحریکیں چلتی رہیں اور دبتی رہیں اور اٹھتی رہیں، لیکن بالآخر اللہ کا ایک فقیر، اللہ کا ایک عارف، ایک درویش، ایک اللہ کا ولی، اللہ کا ایک دوست اٹھا. کون؟ جسے آپ اور میں اقبال کے نام سے جانتے ہیں. آپ کو بڑی حیرت ہوئی ہوگی کہ اقبال کے متعلق میں نے اس طرح کی بات کی. میرے بھائیوں، کبھی اس مغالطے میں مت رہنا کہ اقبال فقط ایک فلسفی تھا، یا اقبال فقط ایک شاعر تھا. نہیں، اقبال اللہ کا ولی تھا، اقبال ایک مرد عارف تھا، اقبال ایک مرد کلندر تھا، جسے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور کچہری نصیب تھی. اقبال خود لکھتے ہیں اپنی نظم
حضور رسالت مآب کے اندر ان کی نظم کا عنوان ہی یہی ہے، حضور رسالت مآب میں۔ تو اقبال لکھتے ہیں اس میں کہ گرا جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، کہ جب میں اس دنیا سے تھک گیا، جہاں سے باندھ کے میں رخت سفر روانہ ہوا، میں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا، تو ہوا کیا؟ اقبال کہتے ہیں پھر ہوا یہ کہ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ بے شمار اس طرح کے واقعات، بے شمار اس طرح کے دلائل۔ میں علامہ کے اپنے خطوط سے، آپ وہ خط دیکھ لیں علامہ کا جو میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کو حضرت علامہ لکھتے ہیں، اور کیا اس میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس کی ایک جھلک کو، جن کی ایک زیارت کو، جن کے گنبد کی ایک زیارت کو، جن کے گنبد کی ایک جھلک کو ہم یہاں بیٹھ کے ترستے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے تڑپتے ہیں۔ اقبال وہ خوش نصیب ہے کہ جب تک بارگاہ مصطفیٰ میں وہ حاضر نہیں ہوتا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت تک لوگوں کو آپ حرکات و سکنات سے منع فرما دیتے ہیں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کو اپنے خط میں علامہ نے یہ واقعہ لکھا کہ مجھے ایک سید زادے نے آ کے، ایک فقیر زادے نے آ کے کہا کہ اقبال میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں میں نے دیکھا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک ہے، اور میں جو یہ آپ کو خواب سنا رہا ہوں میں بے حوالہ نہیں سنا رہا، یہ مظفر برنی نے اپنے مکاتیب اقبال کے اس میں لکھا، عطا اللہ خان نے یہ اپنے مکاتیب اقبال میں لکھا، اقبال درون خانہ میں اقبال کے عزیز نذیر صوفی نے، خالد نذیر صوفی نے اس خط کا حوالہ اقبال کی اپنی تحریر سے، اقبال کے اپنے خط کے اصلی متن سے دیکھ کے اس نے یہ حوالہ دیا کہ اقبال نے میاں شیر محمد شرک پوری کو لکھا کہ مجھے ایک سید زادے اور فقیر زادے نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کچہری مبارک ہے، نماز کی صفیں بن چکی ہیں، اور وہاں پہ حضور ابھی آپ مصلی امامت پہ جلوہ فرما ہے، اور ایک شخص کا انتظار ہو رہا ہے، نماز کے لیے ایک جگہ خالی ہے۔ حضور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور اپنی کچہری میں موجود لوگوں سے پوچھتے ہیں اقبال ابھی نہیں آیا، اقبال ابھی نہیں آیا۔ اتنے میں ایک شخص جاتے ہیں، وہ ایک شخص جس کی داڑھی نہیں تھی اس کو لے کے آتے ہیں، اسے لا کے حضور کے مصلی امامت کے پیچھے اس خالی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب وہ اقبال اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس وقت حضور جماعت فرماتے ہیں۔ تو وہ شخص جس کی اس قدر منظوری ہے، جس کی اس قدر قرب ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو خدا کا درویش ہے، جو خدا کا عارف ہے، جو خدا کا ولی ہے، جو خدا کا دوست ہے، امت مسلمہ کی ساری صورتحال کو، امت کے سارے زوال کی کیفیت کو دیکھ کے اقبال 1930 کے اندر اللہ کی بارگاہ سے یہ معجزہ طلب کرتے ہیں، اور خطبہ الہ آباد کے اندر ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اور تاریخ کی یہ گواہی ہے کہ ان حالات میں کسی مسلم مملکت کا، کسی اسلامی ریاست کا معرض وجود میں آ جانا بالکل اسی طرح تھا جس طرح حضرت صالح کی قوم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پتھر کے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور چلتی ہوئی اس بستی میں آ جائے، اور یاد رکھیں وہ اونٹنی پتھر کے ایک پہاڑ سے نکلی تھی، اور یہ پاکستان یہ بھی حضرت صالح کی وہی اونٹنی ہے، وہ اونٹنی پتھر کے ایک پہاڑ کو چیر کے نکلتی ہے۔ یہاں پہ دو پہاڑ تھے، ایک گاندھی سامراج کا پہاڑ تھا، ایک فرنگی سامراج کا پہاڑ تھا، اور اللہ کے حکم سے جب اللہ کے ولی نے یہ دعا کی اور پوری قوم نے مل کے یہ ہمت کی تو یہ اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کا تحفہ، یہ دو پہاڑوں کو چیر کے نکلی اور پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آ گیا۔ اور پھر ہم نے ظلم یہ کیا
وہی ظلم کیا جو قوم سمود نے کیا تھا. انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا. ہم نے بھی یہ ملک حاصل کر کے اس کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کے ہم نے الگ کر دیا, اور اس کے بعد ہماری جو شناخت تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی, ہم نے اس شناخت کو چھوڑ کے بلوچ, پٹھان, پنجابی, سندھی, مہاجر, ہم نے یہ بننا زیادہ پسند کیا. تو جب خدا کے اس تحفے کی توہین ہوئی تو حضرت صالح کی قوم پہ بھی زلزلے مسلط کر دیے گئے تھے, ہماری قوم کے اوپر بھی وہ تمام کے تمام عذاب مسلط کر دیے گئے. کیوں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے, والذین کذبوا بآیاتنا, میری نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, میں تمہیں ادھر سے پکڑوں گا جدھر سے تم بے خبر ہوگے. اور ہماری یہ غلطی ہے, ہمیں یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم نے خدا کی اس نشانی کو, سلطنت پاکستان کو ہم نے جھٹلایا ہے, ہم نے اس کی توہین کی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا. اور دوسری بات آپ کان کھول کے سن لیں کہ یہ پاکستان, یہ دوسری وہ اسلامی نظریاتی مملکت ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آتی ہے. جب آپ کے اور میرے بزرگ یہ مملکت حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے تو ان کا کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نعرے کے اوپر آپ کے اور میرے بزرگوں نے یہ مملکت حاصل کی تھی, مگر ہم نے اس کے بعد اس سے کیا سلوک کیا؟ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ ادھر آ, میں تجھے ایک نکتہ بتاؤں. اقبال کیا نکتہ ہے؟ زبور عجم حصہ دوم میں اقبال فرماتے ہیں, این نکتہ کشائندہ اسرار نہان است. پیٹ میں ادھر آ, میں تجھے یہ نکتہ بتا دوں جو ایک بہت بڑے راز کی گرہ کو, ایک بہت بڑے راز کی گانٹھ کو کھولتا ہے. اقبال کیا نکتہ ہے؟ اقبال کہتے ہیں ملک است تنے خاکی و دی روح روان است. تیرا جو ملک ہے, تیری جو سلطنت ہے, تیرے یہ اس خاکی وجود کی مانند ہے. جس طرح تیرے خاکی وجود کو پھلنے پھولنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے, اسی طرح تیری سلطنت کا جو وجود ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے ایک وجود, ایک روح کی ضرورت ہے. اقبال اس وجود کی روح کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں ملک است تنے خاکی, یہ ملک خاکی وجود ہے. دی روح روان است, اللہ کا دین اس کی روح ہے. اور ملک است تنے خاکی, ملک خاکی وجود ہے. و دی روح روان است, اس کی روح روان اللہ کا دین ہے. تن زندہ و جان زندہ, ز رب تن و جان است. بدن روح کی وجہ سے سلامت رہتا ہے اور روح بدن میں قائم رہتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر وجود کی حیثیت اختیار نہیں کرتے, ان کا ربط ضروری ہے. سلطنت ہے تو دین کا ہونا ضروری ہے, دین ہے تو سلطنت کا ہونا ضروری ہے. نور مطلق کو ہجوم عاشقاں درکار تھا, عاشقوں کو بہر سجدہ آستاں درکار تھا. دین کو سلطنت کی ضرورت ہے, سلطنت کو دین کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا با خرقہ و سجادہ و شمشیر و سنا خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, از خواب گراں خیز. کہ اس گہری نیند سے اٹھ, اس گہری نیند سے اٹھ. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس نظریے پہ یہ مملکت حاصل کی اور ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا. آپ تاریخ دیکھیں, حقائق کی بات کریں, مفروضوں کو چھوڑیں. اب مجھے یہ بتائیں, ٹھنڈے دل سے, اگر کسی کی دل آزاری ہو میں پیشگی اس کی معذرت چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پنجابی پٹھان کا جھگڑا ہے یہ آج کا ہے, یہ پچھلے 60 سالوں سے ہے, یہ تو صدیوں سے ہے. بلوچ اور سندھی یہ پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں, یہ تو صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں, قبائل کی جنگیں ہوتی رہی. بنگالی سے ہمارے نہ نانحال ادھر کے نہ دادحال ادھر کے. بنگالی سے ہمارا کیا رشتہ تھا؟
یہ کب نہیں ہوئی ان کی جنگیں؟ پنجابی پٹھان سے لڑتے رہے، پٹھان بلوچ سے لڑتے رہے، بلوچ سندھی سے لڑتے رہے، سندھی پنجابی سے لڑتے رہے، یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، یہ کوئی پچھلے 60 سالوں سے نہیں لڑ رہے۔ تو پھر یہ ان تمام چیزوں کو بھلا کے کس چیز کے اوپر اکٹھے ہوئے؟ انہوں نے اپنی قبائلی شناختیں، انہوں نے اپنی وہ فروعاتی اور گروہی شناختوں کو اتارا۔ کیا بنگالی اور کیا گجراتی اور کیا راجستانی اور کیا پنجابی اور کیا پختون اور کیا بلوچ اور کیا سندھی اور کیا کشمیری، تمام کے تمام ایک رشتے میں جڑ گئے۔ اور وہ رشتہ کیا تھا؟ اس وقت تحریک پاکستان کا نعرہ بھی یہ تھا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اور تیرا میرا رشتہ کیا، یہ بات تھی۔ اس پہ ہم اکٹھے ہوئے، اور اس کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو پھر جب ہم نے کہا کہ نہیں، اب نظریے کی نہیں ضرورت رہی، جب نظریے سے ہم ہٹ گئے تو پھر بلوچ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میری الگ شناخت ہے، میں کیوں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں؟ پٹھان نے کہا تو میری الگ شناخت نہیں ہے۔ سندھی بھی اٹھ کھڑا ہوا، پنجابی بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور باقی اقوام جو دیگر ہندوستان سے مائیگریٹ ہو کے یہاں پہ آئی تھی، پھر انہوں نے بھی اپنی شناخت کی جنگ شروع کر دی، فقط اس لیے کہ جس نظریے کے اوپر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھیں، نظریے پاکستان، نظریے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور یہ وہ نظریہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ نظریے پاکستان یہ جبل احد کا وہ درہ عنین ہے۔ نظریہ پاکستان یہ جبل احد ہے، یہ نظریہ درہ عنین ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پہ 50 تیر اندازوں کو مقرر کرتے ہیں، اور حضور نے ان کو مقرر کر کے فرمایا اس درے کو مت چھوڑنا، جب تک تم ڈٹے رہو گے ہم غالب رہیں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے پہلے حلے میں جنگ جیت لی اور کفار کا لشکر پسپا ہوتا ہے، واپسی اختیار کرتا ہے، تو اس وقت ان مسلمانوں نے دیکھا کہ جنگ ہم نے جیت لی، اب درے پہ قائم رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تیر انداز درے کو چھوڑ کے وہ نیچے آ جاتے ہیں، اور دشمن دیکھتا ہے کہ درہ خالی ہو چکا، دشمن نے اسی درے کی عقب سے حملہ کیا اور مسلمانوں کے لشکر کو الٹ کر رکھ دیا، مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ یہ نظریہ پاکستان، یہ جبل احد کا وہی درہ ہے۔ اس درے پہ کھڑے ہو کے ہم نے اپنی جنگ آزادی جیتی، ہم نے اپنی جنگ آزادی جیتی، ہم نے اپنی جدوجہد آزادی جیتی۔ جب ہم جدوجہد آزادی جیت چکے، ہم نے دیکھا کہ دشمن پسپا ہو چکا، گاندھی پسپا ہو چکا، فرنگی پسپا ہو چکا، تو ہم نے کہا کہ اب اس درے پہ کھڑے رہنے کا فائدہ نہیں، ہم مال غنیمت اٹھانے کی خاطر درے کو چھوڑ کے نیچے آ گئے، اور ہمارے دشمن نے دیکھا کہ ان کے نظریے کا درہ خالی ہو چکا ہے، اور ہمارے اسی نظریے کے عقب سے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور ہماری جدوجہد آزادی کی فتح کو، ہماری اس شاندار فتح کو انہوں نے شکست میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہم نے آج تک یہ سوچا نہیں، یہ سمجھا نہیں کہ یہ پاکستان ہے کیا۔ یہ پاکستان کسی سیاست کا حادثہ نہیں، پاکستان فقط ایک خطہ زمین نہیں، بلکہ یاد رکھیں پاکستان حضرت صالح کی اونٹنی ہے، اور نظریہ پاکستان غزوہ احد کا وہ درہ عنین ہے۔ اور یہ تمام مسلمان ایک ہی رشتے کے اندر پروئے گئے، یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے۔ میں ببانگ دول یہ کہتا ہوں کہ پہلے اس ملک میں کمیونزم لانے کی کوشش کی گئی، ہمارے لیفٹ کے تمام دانشوروں نے پوری کوشش کی، لیکن کمیونزم نہ لا سکے۔ پھر سوشلزم لانے کی کوشش کی گئی، ملک ٹوٹ گیا۔ اب سیکولرزم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ یہ ملک ایک ہی چیز پہ قائم رہ سکتا ہے، ایک ہی نعرے پہ قائم رہ سکتا ہے، جو اس ملک کا تخلیقی اور مادری اور پدری نعرہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
جب اللہ کا دین آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو گیا تو اس دین کے اندر پھر کسی ازم کی گنجائش نہیں رہ جاتی، چاہے سوشلزم ہو، چاہے سیکولرزم ہو، چاہے کمیونزم ہو، کسی ازم کی اب ضرورت نہیں، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، آپ چلے جائیں پاکستان سے باہر، آپ فون ملائیں پاکستان میں، جب تک آپ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد 92 ڈائل نہیں کریں گے، آپ پاکستان میں بات نہیں کر سکتے۔ جب تک حضور کا اسم گرامی آپ نہیں لیں گے 92، اس وقت تک آپ پاکستان میں بات نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، اسے 91 ملنا چاہیے تھا، انڈیا کو 92 ملنا چاہیے تھا، لیکن اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں شعور والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو وہ دو باتیں تھیں۔ پہلی بات، لما ظلموا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے کلمے کو تقسیم کر دیا۔ دوسری بات، وما كانوا ليؤمنوا، ہم نے اللہ کی نشانیوں اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں پہ ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرم قوموں کو پھر یہی سزا ملتی ہے۔ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی پیغام لے کے، یہی دعوت لے کے آپ کے پاس آئی ہیں کہ خدا را سنبھل جائیں، بیدار ہو جائیں۔ کیوں کہ آپ دیکھیں، ہم مسلسل جن زوالوں سے، جن عذابوں سے گزر رہے ہیں، وہ ہمیں ایسی کیفیات سے دوچار کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا وجود قائم رکھنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، کہ فریاد سے افرنگ و دل آویز یہ افرنگ، میں افرنگ سے فریاد کرتا ہوں، ان سے پناہ مانگتا ہوں اور ان کے دل آویزی سے پناہ مانگتا ہوں۔ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، میں ان کی مٹھاس سے اور ان کی کڑواہٹ سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ عالم ہما ویرانہ سے چنگیزی افرنگ، اس پورے جہان کو فرنگ کی چنگیزیت نے برباد کر کے رکھ دیا۔ کیا نہیں دیکھا ہے تو نے مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، عالم ہما ویرانہ ز چنگیزی افرنگ، اس پورے جہان کو فرنگیوں کی، مغرب کی چنگیزیت نے ویران کر دیا ہے۔ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اے حرم کے تعمیر کرنے والے، جس طرح تو نے پہلے عرب کے ریگزاروں سے اٹھ کے ایک نئی تہذیب متعارف کروائی تھی، ایک نیا جہان متعارف کروایا تھا، ایک نئی سوچ متعارف کروائی تھی، باز بتعمیر جہاں خیز، اب پھر تیرے اٹھنے کا وقت ہے کہ اس دنیا کو پھر تیری تہذیب کی ضرورت ہے، اس دنیا کو پھر تیرے امن کی ضرورت ہے، اس دنیا کو پھر تیرے کلمے کی ضرورت ہے، پھر مارکہ روح و بدن پیش ہے دل کو، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ایک طرف آپ کے بیدار ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ ذہن میں رکھے میرے بھائیوں، اگر آج ہم فرنگ کی تہذیب کو نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں کس طریقے سے توڑ رہی ہے، ہمارے اندر جو انہوں نے اپنے میڈیاز گھسا دیے، آپ دیکھیں کیسے کیسے مظالم نہیں ہوئے ہمارے ساتھ۔ ہمارے اندر سب سے پہلے پچھلے 30-40 سالوں میں ایک ایکسرسائز کی گئی، اور وہ ایکسرسائز یہ تھی کہ فحش نغمے، فحش گانے، فحش شاعری، فحش افسانے، فحش ناول، فحش فلمیں، فحش ڈرامے اور فحش ٹی وی ایڈز
وہ ہمارے اندر آئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس دنیا کے اندر شہوت کی بنا پہ جنم لینے والی محبت کا جھوٹا پرچار کس طرح ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کی اندھی تکمیل کو محبت کا نام دے کے ہمارے گھروں میں گھسایا گیا، ہماری معصوم بہنوں، ہماری معصوم بچیوں، ہمارے معصوم بیٹوں، ہمارے معصوم بھائیوں کو، دل و دماغ کو اس سے خراب کیا گیا، اور پھر 30-40 سال کی اس ریہرسل کے بعد، 30-40 سال کی اس پریکٹس کے بعد، پھر یہاں پہ انٹرنیٹ چیٹنگ اور SMS چیٹنگ یہاں پہ لانچ کر دی گئی، اور وہ نفسانی، وہ جھوٹی، وہ شہوانی محبت جسے ہم نے دیکھا تھا، اس کو پھر ہمارے گھروں کے اندر اب پریکٹس کیا جا رہا ہے، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ 1970 میں پاکستان میں طلاق کی شرح فقط 13% تھی، جو کہ انتہائی بلند ہے کہ 100 میں سے 100 شادیاں ہوں اور 100 میں سے 13 طلاقیں ہو جائیں۔ شرح طلاق 13% تھی، اور 2010 جولائی میں ایک سروے کے مطابق وہ شرح طلاق 13% سے بڑھ کے ان 40 سالوں میں 1970 سے 2010 تک وہ شرح طلاق 33% تک پہنچ چکی ہے۔ وہ کس نے پہنچائی؟ کیا محرکات تھے اس کے؟ طلاق کا نام لینا آسان ہے، طلاق جنم دیتی ہے تعصب کو، طلاق جنم دیتی ہے انتقام کو، طلاق جنم دیتی ہے بدلے کو، طلاق جنم دیتی ہے عداوت کو، طلاق جنم دیتی ہے دشمنی کو۔ کیا آپ کو پتا ہے آپ کا 33% معاشرہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کا 33% معاشرہ تعصب کی آگ میں جل رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ایگریشن بڑھ رہا ہے قوم میں ایگریشن بڑھ رہا ہے، عدم برداشت بڑھ رہی ہے، بڑے بڑے فنیر دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ارے بابا، اس کو تو بے نقاب کرو، اس کو تو بے نقاب کرو۔ یہ غلطی، یہ جرم، یہ سانپ جو جدت کے نام پہ آپ نے اپنی آستینوں میں پال رکھا ہے، یہ موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ چیٹنگ کی صورت میں، اس میڈیا کا یہاں پہ 90% استعمال غلط اور فقط 10% استعمال صحیح ہو رہا ہے۔ کیا ہمیں یہ قبول ہے کہ یہ شرح طلاق بڑھتی رہے؟ اگر یہ 40 سالوں میں، میرے بھائی، اگر یہ 40 سالوں میں 13% سے بڑھ کے 33% ہو گئی ہے، تو اگلے 20-30 سالوں میں اگر یہ 50 کو کراس کر جاتی ہے تو آپ کا آدھا معاشرہ تعصب اور انتقام کی آگ میں چلا جائے۔ قبول ہے آپ کو؟ یہ قبول ہے آپ کو؟ پھر یہ کون اسے روکے گا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ مولوی کی ذمہ داری ہے، اور یہ پیروں کی ذمہ داری، یہ سیاستدان، یہ میڈیا والوں کی ذمہ داری۔ نہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، نہ یہ مشائخ کی ذمہ داری ہے، نہ یہ سیاستدان کی ذمہ داری ہے، نہ یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، نہ یہ پالیسی میکرز کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کہ معاشرہ آپ کا ٹوٹ رہا ہے، میڈیا کا کچھ نہیں جا رہا، گھر آپ کے اور میرے ٹوٹ رہے ہیں، سیاستدان کا کچھ نہیں جا رہا، تباہی آپ کے اور میرے آنگن میں آ رہی ہے، علماء کا کچھ نہیں جا رہا، بربادی آپ کے اور میرے گھر کو اپنے پنجوں میں جکڑ رہی ہے، مشائخ کا کچھ نہیں جا رہا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کیا اس طرح زندہ قومیں ہوتی ہیں؟ ہم کس چیز کے اوپر ہم مان کرتے ہیں؟ یہ دو سانسوں کی زندگی کے اوپر ایک نیچے۔ اللہ کا حکم آئے گا، اوپر کی سانس اوپر رہ جائے گی، نیچے کی سانس نیچے رہ جائے گی، اور یہ انسانی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ اور غور کرو، میں آخری بات کر رہا ہوں، آخری گزارش، حضور جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت والمی تنظیم العارفین حضور سلطان محمد علی صاحب، آپ یہی پیغام لے کے، یہی جھنڈا، یہی علم لے کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ خدا را تدبر کیجئے، غور کیجئے، یہ جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ الجھنے کا وقت نہیں ہے، یہ سلجھنے اور سلجھانے کا وقت ہے۔ اپنے فکری رویے درست کریں، سنجیدہ ہو جائیں۔ یہ غیر سنجیدہ رویے،
غیر سنجیدہ تبصرے، تنقیص، بلا وجہ تنقید، یہ رویے چھوڑیں. اپنے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنے مسائل کی نشاندہی کریں اور کوشش کریں کہ ہم انہیں سدھار کیسے سکتے ہیں. دیکھیں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انقلاب انقلاب انقلاب، ادھر سے جاؤ اس اینٹ سے انقلاب، ادھر سے پتھر اٹھاؤ اس سے انقلاب، وہ روڑا اٹھاؤ اس سے انقلاب. ہر چھوٹی بڑی تحریک، ہر چھوٹی بڑی تنظیم، سیاسی ہو یا مذہبی، انقلاب انقلاب کی ایک ریٹ لگی ہوئی ہے. انقلاب ہوتا کیا ہے؟ انقلاب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ انقلاب شروع ہوتا ہے جب فرد کے اندر، ایک عام آدمی کے اندر، جب یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے. دو باتیں غور کیجئے گا، غور کیجئے گا. جب تک یہ دو باتیں کسی فرد میں پوری طرح بیٹھ نہیں جاتی، انقلاب کسی معاشرے میں نہیں آ سکتا. وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ وہ دو باتیں ہیں، ایک بات فرد کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور وقت کی نزاکت کا احساس ہونا چاہیے. اور وہ دو باتیں یہ ہیں، پہلی بات میں نہیں تو کون؟ میں نہیں تو کون؟ اور اب نہیں تو کب؟ میں نہیں تو کون اور اب نہیں تو کب؟ یہ انقلاب کی بنیاد ہے. انقلاب کے لیے خون ضروری نہیں ہوتا. فرد صرف اتنا سوچ لے. میں آپ سے دست بستہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ خدا را اپنے اندر یہ سوال بٹھائیں کہ میں نہیں تو کون، اب نہیں تو کب، اور تبدیلی کا جذبہ پیدا کریں. کسی خون، کسی گولی کے بغیر انقلاب آ جائے گا اور معاشرہ سدھر جائے گا فقط آپ کے اس عزم سے کہ میں نہیں تو کون، اب نہیں تو کب. اب عزم کریں کہ یہ بڑھتی ہوئی شرع طلاق، یہ فرقہ واریت اور نظریہ پاکستان سے یہ دوری، ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. یہ عزم کریں. تنظیم العارفین اصلاحی جماعت کے کارکنان، ہمارے یہ تحریکی ساتھی، ہمارا یہ سرمایہ، یہ نوجوان جو اپنی جوان دھڑکنیں، اپنے جوان ولولے، اپنی جوانیاں اس چیز کے اوپر قربان کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام گلی گلی، کوچے کوچے، جہاں تک ہماری صدا جائے گی ہم نے یہ عام کرنا ہے. آپ کو یہی دعوت دینے کے لیے حضور سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت تشریف لائے ہیں کہ خدا را آئیں، کندھے سے کندھا ملا کے، ایک جان ہو کے، ایک طاقت بن کے آگے بڑھیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچتا ہے ہم اس پیغام کو پہنچائیں. آپ آگے بڑھیں. میں اپنے نوجوان بھائی